بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله مولانا العلي العظيم۔ کل یہ سورہ ملک شروع ہوئی تھی۔ سورہ ملک کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنے آپ کو اپنے تعارف میں ارشاد فرمایا کہ وہ مالک ہے، قادر مطلق ہے، اس کے احکامات زمین اور آسمان میں چلتے ہیں۔ نشانی اور علامت کے طور پر اللہ نے دو باتیں ارشاد فرمائیں اپنے قادر مطلق ہونے کی، کہ موت اور حیات جو انتہائی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ہزاروں سال سے تم آسمان کو دیکھتے آ رہے ہو، دیکھو اس میں بار بار نگاہ ڈال کر دیکھو، غور سے دیکھو، بنظر غائر دیکھو، دھیان سے دیکھو، تمہیں کوئی شگاف، کوئی پٹن، کوئی عیب اس کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ آج اللہ اپنی قدرت کاملہ کی تیسری نشانی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، کہ ہم نے آسمان دنیا یعنی وہ آسمان، 7 آسمانوں میں سے وہ آسمان جو دنیا کے سب سے زیادہ قریب ہے، یعنی نچلا آسمان، اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو اپنے قدرتی چراغوں یعنی ستاروں سے بارونق اور مزین بنایا ہے۔ وہ ستارے رات کو جلملاہٹ کے ساتھ بہترین معلوم ہوتے ہیں، اور ان ستاروں سے دنیا کے اللہ نے بہت سے منافع رکھے ہیں۔ ان بے شمار ستاروں کا آسمان پر قندیل چراغوں کی طرح ٹمٹمانا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہترین دلیل ہے۔ اہل ہیئت لکھتے ہیں کہ کچھ ستارے تو آسمان میں معلق ہیں، ان کو ثوابت کہا جاتا ہے، ایک جگہ رکے ہوئے، اور کچھ حرکت میں ہیں اور گردش میں ہیں، ان کو سیارات کہا جاتا ہے۔ سیارات کے معنی وہ ستارے جو گردش میں ہیں، چکر لگا رہے ہیں، جو حرکت میں ہیں۔ ہم جن ستاروں کو رات میں آسمان پر جگمگاہٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں، وہ کوئی چھوٹے موٹے ستارے نہیں ہیں، بلکہ اتنے ہو سکتا ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس دنیا سے بھی بڑے بڑے ستارے ہوں، اور بہرحال وہ ستاروں کی تعداد کتنی ہے کوئی گن نہیں پایا ہے آج تک۔ ماہر فلکیات کا کہنا یہ ہے کہ ریت کے ذرات
دنیا میں روئے زمین پر جتنے ریت کے ذرات ہیں یا سمندر کے پانی کے جتنے قطرات ہیں، اس سے اگر کہا جائے کہ اتنی تعداد ان سیارات کی ہے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ اتنے زیادہ سیارات اللہ نے اس آسمان میں معلق کیے ہیں، اور یہ گردش میں ہیں، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، اور یہ چل رہے ہیں، نہ نظام درہم برہم ہو رہا ہے۔ اور ان کی وجہ سے دنیا میں بہت سی ہماری ضرورتیں وابستہ ہیں، موسم کی گرمی، ٹھنڈک، اور زمین سے پیداوار کا ہونا، اور زمین کی پیداوار کے اندر مٹھاس کا یا ان کے اندر جو اللہ نے قدرتی منافع رکھے ہیں ان کا ہونا، یہ تمام ان سیارات کا کمال ہے۔ جن سیارات کی کھوج میں آج دنیا حیران و پریشان ہے، جن کے منافع کو جاننے میں آج دنیا دلچسپی لیتی ہے، ان سیارات کا مالک، خالق، قادر مطلق تنہا اللہ کی ذات ہے۔ جن سیارات پر پہنچنے میں آج دنیا فخر کرتی ہے اور وہاں کے چھپے رازوں سے صرف واقف اور جانکار ہونے میں اپنا یہ کہتی ہے کہ ہمارا لاسانی کوئی نہیں ہے، ہمارا دوسرا کوئی نہیں ہے، ان سیارات کا خالق ہمارا اللہ ہے۔ لہذا خوبی تو اللہ کی ہے جس نے ان سیارات کو پیدا کیا ہے۔ آج دنیا صرف وہاں کی جانکاری، ان سیارات کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے مالک نہیں، صرف جانکاری حاصل کرنے کے لیے اپنا فخر محسوس کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو ایسے بہترین چراغوں سے مزین کیا ہے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان ستاروں کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ شیطان کے لیے آگ کا ایک شعلہ بنتے ہیں۔ یعنی اگر شیاطین فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سیارات میں سے ایک آگ کا گولہ نکلتا ہے جو شیاطین کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو آسمان کی باتیں سننے سے روکتا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا، اور پھر فرمایا کہ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، جو کچھ دنیا میں ان کے ساتھ ہوتا ہے شیاطین کے ساتھ وہ تو یہ ہے، لیکن آخرت میں ہم نے ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور صرف انہی کے لیے نہیں، ہر اس نافرمان کے لیے جو رب کا نافرمان ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ عذاب جہنم تیار ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت بری جگہ ہے، اس بری جگہ سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ مضمون اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر یہاں ان دو آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے، اور ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ سجاوٹ کے ذریعے بھی ہیں یہ، اور شیاطین کے آسمان پر پہنچنے کی پابندی کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ پتھروں سے ان کی پٹائی ہوتی ہے اور وہ فرشتوں کی باتیں نہیں سن پاتے، اور ان کے لیے، شیاطین کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے
اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا، انکار کا، ظلم کا معاملہ کیا ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ۔